السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدل جبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں اور سیاسی بحران اگر ہم کہہ لیں وہ کلائمیکس کی جانب آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اور کل حتمی اعلان کر دیا جائے گا تحریک انصاف کی جانب سے کہ 23 تاریخ کو یا تو کل بتا دیا جائے گا. اور عین ممکن ہے فواد چودھری نے بھی جیسے کہا کہ کے پی اسمبلی پنجاب اسمبلی 23 تاریخ کو تحلیل کی جا سکتی ہیں. اور اسی سیاسی بحران سے پھر بچنے کے لیے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دو وفاقی وزراء ملاقات کرتے ہیں, اہم پیغام پہنچاتے ہیں صدر مملکت کو. اور پھر ہم اس پیغام کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر صدر مملکت زمان پارک پہنچتے ہیں اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بریف کرتے ہیں ان تمام تر ملاقاتوں کے حوالے سے. اور ایک دن گزرتا بھی نہیں ہے ساری صورتحال میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مونس الہی کی ملاقات شروع ہو جاتی ہے اور صدر مملکت سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اور صدر مملکت کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ کہا گیا کہ عمران خان کو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے قائل کریں. پرویز الہی نے ایک اہم ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے, جہاں انہوں نے اس حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے گفتگو بھی کی, تنقید بھی کی معاشی کارکردگی پر. وہیں پر انہوں نے یہ زور بھی دیا کہ موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سب کو سوچنا ہوگا. اور صدر مملکت سے ملاقات کے بعد مونس الہی نے 24 گھنٹوں میں 3 بار, ایک نہیں 3 بار زمان پارک کا دورہ کیا اور عمران خان کو عام انتخابات کے لیے اس کے حصول کے لیے قومی اسمبلی واپس آنے پر قائل کیا. اب یہ کیا صورتحال بن رہی ہے اور یہ معاملات کہاں پر پہنچ رہے ہیں؟ کیونکہ کل ہی ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی یہ بھی ہمیں کہتے نظر آئے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اب اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا ہے کہ ہمیں بلائیں اور فردن ہمارے استعفے جو ہیں وہ آپ ایکسیپٹ کر لیں. یعنی اس کی ویریفیکیشن کا جو عمل ہے جس کا کہا جاتا ہے کہ آپ آ کر اپنے استعفوں کے بارے میں بتائیں وہ پورا کر لیا جائے. دوسری جانب عمران خان جیسے جیسے اسمبلی تحلیل کی طرف جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان میں تیزی آ رہی ہے. ہائی کورٹ نے 62(1)(f) میں عمران خان سے جواب مانگ لیا ہے, جبکہ سیشن کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ریفرنس کو قابل سماعت قرار دے کر ٹرائل کورٹ کی تاریخ دے دی ہے. تو یہ لمحہ بہ لمحہ صورتحال بدل رہی ہے. اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد, جو کہ خود لاہور میں موجود ہیں اور عمران خان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں. شیخ صاحب بتائیے گا, یہ بڑی ملاقاتیں صدر صاحب سے وزراء ملتے ہیں, پھر مونس الہی, چودھری پرویز الہی, یہ آنیا جانیا پیغامات پیشکشیں, کیا سینس ہے آپ کا, کیا ہونے جا رہا ہے اور کل کیا اعلان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کی تو خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور کل بڑا اہم دن ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. میں آپ سے صدف اتفاق کرتا ہوں, 48 گھنٹے بڑے کروشل ہیں. جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اس وقت بھی پس پردہ ایک آخری کوشش ہو رہی ہے, لیکن یہ ناکام ہوگی اور عمران خان 30 دسمبر سے پہلے اسمبلیاں توڑے گا. اور دسمبر کے مہینے میں ہی وہ فیصلہ کرے گا, کیونکہ عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے گورنمنٹ تلی ہوئی ہے اور الیکشن وہ کیئر ٹیکر کو لمبی مدت کرنا چاہتی ہے. بہت بڑا سیاسی بحران ہے, انتشار ہے, خلفشار ہے اور بڑا ہی خوفناک ماحول ہے. اور پوری کوشش کی عمران خان نے 8 مہینے 9 مہینے کے معاملات الیکشن کی طرف جائیں, لیکن ایسا نہیں ہو پایا. اور ابھی ایک آخری کوشش ہوگی آج رات کو اسی وقت کہ کوئی حل نکلے, لیکن میرا نہیں خیال, کیونکہ 13 پارٹیوں کا عمران خان کے ساتھ الیکشن لڑنے سے فراری ہے, ان کی سیاسی موت ہے, ان کو قبر دکھائی دے رہی ہے, ان کو پتہ ہے. کس کی ملاقات ہو رہی ہے؟ میں جتنی بات کہہ سکتا ہوں اسی بات تو آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں نا, وہاں کی خبر لیں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو الوی صاحب کی ملاقاتیں اور پیغامات ہوئے ہیں قابل احترام ہے. الوی صاحب اس میں سے کوئی نتیجہ نہیں ہے. ایک کوشش اور ہوگی آج شام کو اور اس وقت ہو رہی ہوگی, لیکن وہ بھی ناکام ہوگی, کیونکہ 13 کی 13 پارٹیاں, دیکھیں ان کے تو مسئلے بڑے مختلف پیدا ہو گئے. ایک آدمی کہہ رہا ہے جناب علی کہ میں روس سے معاہدہ کر رہا ہوں گیس کا, تیل کا, LNG کا, اور ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا 2 ارب روپے کے اخراجات پہ جو گھر آیا ہی نہیں واپس مزے کر رہا ہے اور پھل جھڑیاں گلچھرے اڑا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی قیمت پر روس سے ڈسکاؤنٹ تیل نہیں لیں گے. اور آج میں نے آپ کے ARY پروگرام پہ, صبح میں لاہور ہی ہوں اس کل کے لبرٹی کے جلسے کے لیے, میں نے خود آپ کے ARY کے پروگرام پہ سنا کہ مفتہ صاحب کو اور اسحاق ڈار کو آپ دکھا رہے تھے, وہ ایک دوسروں کی نفی کر رہے تھے.
اور وہ مفتہ کہہ رہا تھا ان کی موجود کہ بھئی ڈالر ہے کوئی نہیں، میں 240 پہ لے کے گیا 4 دن پہلے عمرے پہ، آج 250 پہ ہے، ریزرو ہے نہیں، ریزرو ہے نہیں، 6.9 یا 6.8 پہ آ گئے ہیں یا 7 پہ آ گئے ہیں، ترسیلات ہیں کوئی نہیں، ایکسپورٹ ہے کوئی نہیں، ملک خاک چلانا ہے۔ شیخ صاحب ایک چیز بتا دیں، ملاقاتوں کے حوالے سے ایک چیز پہ تو مونس الہی ہو، پرویز الہی ہو یا صدر مملکت ہو، وہ اس بات پر کلیئر ہیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل میں ذرا تاخیر کر دی جائے، کیونکہ ابھی ہم نے تحلیل کیا تو ہم معاملات جو ہیں ہمارے حق میں شاید ناسازگار ہو جائیں۔ تو آپ جن ملاقاتوں کہہ رہے ہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہی 3 لوگ ہیں جو قائل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، پلس وہ 2 وزراء اور حکومتی پیغامات، یا کوئی اور شخصیت بھی ہیں؟ دیکھیں جو کچھ بھی بات چلی ہے وہ ناکام ہے۔ عمران خان ڈیسائسو ہے، عمران خان کے ساتھ پرویز الہی آن بورڈ ہے۔ جو عمران خان 30 دسمبر سے پہلے تاریخ دے گا، اسی دسمبر کے مہینے میں اسمبلیاں ڈیزالو کرے گا، اسے وہ اس پر عمل کریں گے۔ لیکن ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ الیکشن کی تاریخ نکل آئے، کوئی ٹیبل ٹاک شروع ہو جائیں، تو اس میں 2 4 5 دن ہوں گے کہ اگر ٹیبل ٹاکس نکل آئے جو ڈیٹ عمران خان دیں گے، اور اگر وہ نہیں نکلے گی تو جو عمران خان کہہ رہا ہے انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا، اور اسمبلیاں دسمبر میں ڈیزالو ہو جائیں گی۔ دونوں صوبائی اسمبلیاں کے ممبران جا کے اپنا، ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ذرا سا بتا دیں کاف لیگ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں اسمبلیاں آپ تحلیل بھی کر دیں تو کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ سیٹ اپ ہے، یہ جنرل الیکشن کے لیے تیار ہو جائے، پھر آپ لوگوں کے ہاتھوں سے پہلے ہی پنجاب کے پی نکل جائے گا اور حکومت پھر وہاں پر ایک نگراں سیٹ اپ لے آئے گی، تو اس سے فائدہ کس سے ہوگا؟ کس کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ یہ نفع کا سودا ہے، نقصان کا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ صدف ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے، آپ اس ایسی حکومتوں پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ ملک ہاتھوں سے نکل رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، پنشنوں کے پیسے نہیں ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے پیسہ لائیں گے، آئی ایم ایف سے ڈیفالٹ ہو رہا ہے، آئی ایم ایف سے کٹی ہو رہی ہے، کسی ملک سے پیسہ نہیں آ رہا، کسی ملک سے پیسہ نہیں آ رہا۔ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، اور شاید میں یہ بتاتے ہوئے کوئی اچھا نہ سمجھوں کہ روس، چین کوئی پیسہ نہیں دے رہا، اور جو دہشت گردی کی صورتحال سرحدوں پر جنم پا گئی ہے، دوبارہ آج 16 دسمبر ہے، ہمارے سینکڑوں بچے جو شہید ہوئے، وہ دہشت گردی دوبارہ جنم پا رہی ہے، گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس حکومت کو نہ ملک سے باہر کوئی تسلیم کر رہا ہے یا اندر تسلیم کر رہا ہے، اور اس میں یہی سیاسی بہتری ہے۔ ظاہر ہے میں اگر وزیر ہوں میں تو چاہوں گا کہ میرے آگے جھنڈا لگا رہے، میرے آگے پروٹوکول چلتا رہے، اور ملک کا ستیہ ناش ہو جائے، گہری کھائی میں گر جائے۔ اگر کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ ملک کو چلانا ہے تو عمران خان کی دونوں اسمبلیوں کی ڈیٹ سے پہلے الیکشن ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں، وہ تو ویڈیو آڈیو کھیل رہے ہیں۔ سو ایسے میں کیسے بات ہو سکتی ہے؟ ایک آخری کوشش آج لوگ کریں گے، کر لیں، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ اسی مہینے میں عمران خان کو اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو دیوار سے لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ کیئر ٹیکر لمبا چاہتے ہیں جو عمران خان کو قبول نہیں ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو، میری بات سنیں، عمران خان کو نااہل کرنے کے بعد بھی اگر یہ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس یہاں موجود ہیں، اس کی تصویر سے بھی الیکشن ہوگا، اس کی تصویر پہ بھی الیکشن ہوگا۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، یہ مر چکے ہیں، ان کی شکل دیکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ آپ کے چینل کو لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جس وقت آپ ان کا چہرہ دکھاتی ہیں لوگ چہرہ بدل دیتے ہیں۔ آپ کوئی لوگوں کو پیسے تو نہیں دے رہے، یا آپ لوگوں کو کوئی کشش تو نہیں دے رہے کہ لوگ اے آر وائی کو یا دوسرے ایک آدھے چینل کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور لوگوں کے جذبات کی ترجمانی یہ ہے کہ جب آپ کے چینل پر کوئی فرسودہ اور نامعقول چہرہ آتا ہے تو وہ چینل بدلتے ہیں۔ سو اس حکومت کے لیے عمران خان نے جو دسمبر کی ڈیٹ دی ہے، میں کل بھی ان سے مل کر آیا ہوں، آج بھی طریقے سلیقے سے میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس اطلاعات پر مبنی یہ کہہ رہا ہوں، ایک آخری کوشش کر لیں، عمران خان کو ڈیٹ دے دیں، 48 گھنٹے اہم ہیں، اسی دسمبر کے مہینے میں وہ دونوں اسمبلیاں توڑے گا اور قومی اسمبلی میں جا کے ممبر کہیں گے السلام علیکم جی۔
خواجہ اشرف صاحب میرے گرامی یعنی کہ کل خان صاحب کا اعلان، کل خان صاحب کا جو حتمی اعلان ہے اسمبلی تحلیل کا شیخ صاحب، وہ آج کی ملاقات پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس میں ڈیٹ دے دیں، نہیں دیتے تو پھر خان صاحب کل اعلان کر رہے ہیں، ورنہ کل کچھ اور اعلان بھی ہو سکتا ہے شیخ صاحب. یہ میں نے نتیجہ خاص کیا آپ کی بات سے. کوشش لوگ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اسمبلیاں بچا رہے ہیں، میں صدف اس کو اور آسان کر دوں. اس وقت وہ لوگ جو اپنی اسمبلیاں اور پوزیشنیں بچانا چاہتے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے، لیکن پرویز الہی آن بورڈ ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان کو فل کانفیڈنس ہے اس پہ کہ جو وہ کہے گا اس پر عمل ہوگا. کوئی ٹیکنیکل شرارت کی جائے یا کوئی ٹیکنیکل رکاوٹ ڈالی جائے یا کوئی ٹیکنیکل، جو ظاہر ہے یہ نوسر باز قسم کے پتے باز لوگ ہیں، یہ اگر کوئی ٹیکنیکلی مسئلہ پیدا کریں وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اس مہینے میری 15-20-25 منٹ ملاقات ہوئی ہے خان سے. میں نے اس سے فائنل کہا ہے، میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا خان صاحب میں عمرے سے آیا ہوں، جس طرح وہاں لوگوں نے اللہ کے گھر میں دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ مجھے اسٹیٹ وے بتائیں عمران خان صاحب. انہوں نے کہا میں آپ کو اسٹیٹ وے بتاتا ہوں کہ دسمبر میں یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی اور پرویز الہی میرے ساتھ ہے، اور یہ ڈیسائیڈڈ ہے. اور محمود خان بھی آئے گا اور پرویز الہی بھی آئے گا، اور 17 تاریخ کو ہم اسمبلیاں دسمبر کے اندر ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب آپ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بات کریں، یعنی آپ کو بھی کئی سینس ہے کہ خان صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے. اب اگر ہم ایک سینیریو ہی بنا لیتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی، خان صاحب نااہل ہو گئے، ایسے میں نواز شریف جو کہ کہتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، پنجاب اسمبلی کو ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا، ان کو کھلا میدان ملے گا، مہم چلائیں گے، آپ کریں، ان کو کریں، معاملہ ہوگا. شیخ صاحب کوئی کھلا میدان نہیں مل رہا، کوئی کھلا میدان نہیں ملے گا. لوگ عمران خان کے لیے نکلیں گے، ملک ڈوب رہا ہے، اپنے ملک کے لیے نکلیں گے. یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، عدلیہ بھی ہماری ہے. یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. کیا ہم کو یہاں پاؤڈر بیچ رہے ہیں کہ جو کسی گھیرے میں آ جائیں گے؟ یا ہم منی لانڈر نے، یا ہم نے کوئی کرپشن کی ہے؟ یہ چھوٹے موٹے جو کیس تم نکال رہے ہو، توشہ خانہ دوسرے اپنی موت مر جائیں گے. اور عمران خان کے خلاف جتنے انہوں نے قدم اٹھائے ہیں سب ان کے گلے پڑے ہیں. یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہی تو نگراں حکومت بنائے گا نا. 24 کروڑ میں سے 14 کروڑ عمران کے ساتھ ہے. دیکھیں حکومت اتنی بڑی بنے گی کہ تصور سے زیادہ. چند دن کی حکومت کرنی ہے وہ بھی آپ رکھ لیں سوچ. بے عزت بے توقیری حکومت کرنی ہے وہ بھی دیکھ لیں. اگر عزت کے ساتھ اس ملک کو آگے جا کے لے جانا ہے، جو انٹرنیشنل حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس ملک میں الیکشن ناگزیر ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس فارمولہ ہے تو وہ بتائے. اور یہ جو آ کے مسلط ہو گئے ہیں، قبضہ گروپ ہے جو نئی تعویلیں پوچھ رہے ہیں، کیا دنیا میں اس سے بڑا مذاق ہے کہ چند ہفتے پہلے کا فینانس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف سرکل میں داخل ہو چکے ہیں، اور موجودہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب علی ہم کریں گے، آئے گا پیسہ. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم رشیا سے ڈیل کر کے آ گئے ہیں سستے تیل کی. ایک آدمی جو گلچھرے اڑا رہا ہے اور پھول جھڑیاں اڑا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہم قوم ہیں، ہم مزارے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ایٹامک فورس ہیں. یہ ساری سازش اس لیے ہو رہی ہے کہ اس ملک کے گھٹنے ٹیکے جائیں. اس ملک میں ایسے بےہودہ لوگوں کو مسلط کیا جائے کہ جو آگے چوں چرا نہ کر سکے، بول نہ سکے، ناک کی لکیر پہ رگڑے دیں، وہ سجدے کریں کیونکہ اقتدار کے بھوکے ہیں. انشاءاللہ نیب کا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے ان کی ترامیم پہ جو ان چوروں نے کیا ہے، اپنی ناجائز غیر اخلاقی غیر سیاسی غیر آئینی پارلیمنٹ کو، جہاں راجہ ریاض جیسے لیڈر آف اپوزیشن ہے پیسے لے کے ووٹ بیچنے والے، اس کے ذریعے نیب انشاءاللہ تعالی مجھے سپریم کورٹ سے امید ہے. آپ بلائیں نواز شریف کو کہ آئے، آپ نواز شریف کو بلائیں. چھوٹے حمزہ شاہ یہ بھاگیں گے سارے، آپ نواز شریف کو بلائیں. آئے ایک وہ نواز شریف جو لندن میں، شیخ صاحب ایک نواز شریف جو یہاں آ جائیں گے، اور جس طریقے سے باقی لوگ بھی بریت ان کی ہوتی ہے اور خان صاحب نائل ہوتے ہیں، وہ کھلا میدان جلسے جلوس ایک ڈیفرنٹ ماحول نہیں بن جائے گا شیخ صاحب. تو آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوگی جب نواز شریف یہاں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران کچھ مشکل نہیں ہوگی. عمران خان کی یہ الیکشن تو عمران خان کا ہے. بے شک یہی الیکشن کمشنر رکھیں، بے شک بریت کر لیں، بے شک جو مرضی کر لیں، ووٹ پرچی بے شک ان کے کیمپوں سے لوگ کٹائیں گے، اندر جا کے عمران خان کو ووٹ دیں گے. جب ڈبے کھلیں گے تو لگ پتا جائے گا. آپ الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں، یہ نہیں کرائیں گے.
کوئی حل نہیں ہے. تو خان صاحب اسی الیکشن کمیشن کے انڈر یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. دیکھو خان کا اپنا فیصلہ ہے. دیکھیں میں اپنی بات کرتا ہوں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں. میں پی ٹی آئی کے کا ممبر نہیں ہوں. آپ ایک ٹیکنیکل سوال کریں گے. عمران خان اس الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا, لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ بے شک فوری الیکشن کرا لو. اگر اسی کے ساتھ کرانے ہیں, اس کے ساتھ کرا لو. اس کے ساتھ بھی عمران خان تیار ہوگا اور آپ کی ضمانتیں ضبط ہوگی اور 2/3 اکثریت سے وہ آئے گا. اچھا, تو شیخ صاحب یہ بھی بتا دیں, کیا یہ جو مونس الہی نے کہا کہ اسمبلی آ جائیں, تو یہ گفتگو پھر کیوں ہو رہی ہے اور کس تناظر میں ہو رہی ہے؟ کیا الیکشن سے پہلے, چاہے وہ جتنی جلدی ہو, دیر سویر ہو, الیکشن میں آ سکتی ہے پی ٹی آئی اور آپ بھی آ جائیں گے؟ جب میں عمران خان کو ملنے جا رہا تھا, میں نہیں جاؤں گا قومی اسمبلی میں. جاتے ہیں یہ جائیں. قومی اسمبلی میں؟ قومی اسمبلی, ٹھیک ہے. اچھے علاقے کے دوست ہیں, یہ جاتے ہیں جائیں. میں استعفیٰ دینے جاؤں گا صرف. ہاں, آپ استعفیٰ دینے جائیں گے. دیگر بھی آئیں گے تحریک انصاف کے لوگ, جو شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں. آپ شیخ صاحب دیگر لوگ بھی آ جائیں گے تحریک انصاف کے؟ کیوں نہیں آئیں گے جی؟ دیکھیں میری گزارش سنیں. کوئی سیاسی احمق بے وقوف ہوگا یہ عارضی سہولت اور عارضی کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ کچی نوکریاں جو 77-78 وزراء ہیں اور جس کے روز عہدے بدلتے ہیں, جو ایک دوسرے کے گندے کپڑے ٹی وی پہ دھو رہے ہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے, یہ اپنے حکمرانوں کے گندے کپڑے ٹی وی پہ دھو رہے ہیں. میں نہیں دھو رہا. میں نے کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی. میں ایک نکاتی بات کہہ رہا ہوں. نمبر 1, عمران خان جو ہے وہ اسی دسمبر میں 30 دسمبر تک اسمبلیاں دونوں توڑ دے گا اور مرکز میں لوگ جا کے استعفے دیں گے. حکومت جو ہے اس کے پیرلل عمران خان کو نائل کرنا چاہتی ہے, دیوار کے ساتھ چننا چاہتی ہے. لوگ اس کے خلاف ریئیکٹ کریں گے. یہ معاشی طور پہ ڈولتی ہوئی کشتی, معاشی طور پہ منجھار میں پھنسی ہوئی کشتی, یہ تو آپ اپریل میں بھی چاہتے تھے, یہ تو آپ عدم اعتماد سے پہلے بھی چاہتے تھے. اور یہ کوشش, یہ تو آپ پہلے بھی چاہتے تھے نا, ہوا نہیں. دیکھیں میری چاہت کا کیا ہے, میں تو کہتا ہوں چوروں سے جان چھوٹے نہ ہو. میں اپنے ضمیر کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں. میں اپنی مراعات کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا. میں سرکاری گھر اور سرکاری کوٹھی کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا. میں عوام کی خواہشوں, عوام کے جوش, جذبے, ولولے, ہمہمے, تنتنے اور دبدبے کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہی ہے کہ پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے, اس ملک کی بیوروکریسی, اس ملک کی فوج جب ایسے بحران میں ملک آئے گا اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرے گی. یہاں پر لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک. شیخ صاحب ذرا یہ بھی بتا دیں, کل اس حکومت نے عوام کہتے یہ ہیں سوشل میڈیا پہ, اور جس طرح انہوں نے پروجیکٹ کیا کہ ہم نے عوام دوست فیصلہ کیا, عوام دوست حکومت ہے, پیٹرول پر 10 روپے, ڈیزل پر 7.5 روپے کم کر دیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس حکومت کا عوام دوست امیج سامنے آ رہا ہے اور اس کو پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں اور گراف اونچا ہوگا اب اس حکومت کا؟ ہنس رہے ہیں شیخ صاحب. صدف, جب ہم 50-55 سال پہلے سیاست کرتے تھے نا تو ووٹ لینا, یہ سب ان کو پتا کہ ہم جا رہے ہیں. یہ IMF سے ان کو کٹی ہو گئی ہے, ان کی گڈی کٹ گئی ہے, باہر سے پیسہ نہیں مل رہا. ان کو پتا ہے الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا یہ 90 دن سے زیادہ لے جانے کی کوشش کریں گے. فیصلہ عدالت میں جائے گا. عدالت میں عظیم جوڈیشری موجود ہے, قوم کا اس پر اعتماد ہے, اور اس ملک میں 70% نوجوان اور دوسرے لوگ جو ہیں 75% 70% لوگ وہ باشعور ہو چکے ہیں, ان کے پاس نالج ہے. میرے پاس نہیں, میرا ٹویٹر 6-7 دن بند رہا, میں نے ایسے سمجھا کہ ابھی نیا ہی سیکھا ہے. وہ اس نوجوان کا سمجھے جو ہر وقت لگا ہوا ٹیلی فون اس کے پاس ہے. یہ باشعور قوم ہے اور اس وقت اس الیکشن میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اگلے کا مجھے پتا نہیں. اور شیخ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ریلیف تو خان صاحب کو ابھی تک نہیں ملا, اگر آپ اداروں کی بھی بات کریں جو ان کے کیسز ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ابھی تک, بلکہ تاریخ لگ گئی ہے توشہ خانہ والے میں جس میں فوجداری کارروائی آگے بڑھے گی. شیخ صاحب سیاست بڑا افسوس ہے. دیکھیں صدف, اتنا سٹرانگ میڈیا ہے, ہم تو
ایک کلاشن کو صوفے میں نکلنے سے 7 سال دہشت گردی سے کیس ہو گئے, سنگل خبر نہیں لگتی تھی. آج ہماری گاڑی کا ویل کپ چوری ہو جائے تو بریکنگ نیوز ہے. ہمارے کورٹ مارشل ہوئے کوڑوں کے ساتھ, وہ چودھری ظہور اللہ, یہ خواجہ صفدر نے معاف کرایا. ہم نے 1 سال بچوں کی قید کاٹی ہے, اسکول ٹیچر ختم نبوت میں 2 سال کاٹی ہے, کڑیاں والا قتل کیس کاٹا ہے, کچی کوٹھی قتل کیس کاٹا ہے. کو منی لانڈرنگ میں نہیں آئے. ہم پنڈی کی وہ سیاسی ورکر ہیں جنہوں نے پنڈی کے اس وقار کو, اس عزم کو زندہ رکھا کہ مشکل کے وقت جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. نسلی اور اصلی اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اقتدار میں آئے گا تو دیکھیں گے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو شیخ صاحب آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ نہ گفتگو پہ اتنا ریلائی کر رہے ہیں آپ لوگ, نہ ہی اسمبلی آنے کا ارادہ ہے, کہ تیسری طرف دیکھ رہے ہیں پھر. کون سی تیسری طرف ہے؟ 2 ہی طرف ہیں. ایک طرف ہے کہ ملک الیکشن کی طرف جائے, دوسری طرف یہ ہے کہ ملک ایک خدا نخواستہ ایک سیاسی بحران, عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام قومی سلامتی کی ضامن ہوتا ہے. معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر نہیں آ سکتا. ملک میں سیاسی عدم استحکام اور آپ معاشی استحکام لانا چاہتے ہیں, آپ نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. ڈیٹ رکھیں الیکشن کی, 2 مہینے آگے کیا اور 2 مہینے پیچھے کیا. ڈیٹ رکھیں, الیکشن کرانے ہیں, اس پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور آج ہی کا فیصلہ ہے, ورنہ کل کے جلسے میں عمران خان نے 30 دسمبر تک کوئی تاریخ بتانی. جی شیخ صاحب, اس حکومت پہ بھی کسی قسم کا دباؤ آ رہا ہے بیکاز آف جو معاشی کارکردگی ہے اس کی وجہ سے, اور وہ بھی پھر فیصلے کرنے پر مجبور ہو جائے, جلدی الیکشن کی طرف چلی جائے, ایسی صورتحال بھی ہے؟ آف کورس وہ بھی انسان ہے. وہ کیئر ٹیکر کا لمبا ٹائم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ جو کالک ان کے چہرے پہ مل گئی. دیکھو یہ قدرت کا نظام ہے نا, جو گڑا عمران خان کے لیے کھودا تھا اس میں خود گر گئے. جو تودا آسمان سے عمران خان پہ گرا تھا وہ تودا جو ہے عمران خان پیچھے ہٹ گیا آل شریف پر اور آل زرداری اور آل بھٹو پہ, وہ اس پہ گر گیا. فضل الرحمان کی چھوڑے پڑے, کہاں مفتی محمود اور کہاں فضل الرحمان. کیا یعنی میچ ہے, اور کیا میچ ہے اس ملک کی, اور زیادہ کیا توہین ہو سکتی ہے. کہاں باچا خان اور کہاں امل اسفندیار اور کہاں اکبر بگٹی اور کہاں یہ زین بگٹی. شکلیں دیکھیں ان کی. یہ اس ملک کے لیڈر ہیں, یہ اس ملک کے وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو کل آنے والی نسلیں ان کو انتقام کی نظر سے دیکھیں گی اور ووٹ میں انتقام لیں گی ان سیاسی بدنما داغوں کی وجہ سے. اور انشاءاللہ نیب جو ہے یہ نیب ترمیم سپریم کورٹ سے میری اللہ سے دعا ہے کہ ایک بہتر فیصلہ آئے گا. اچھا شیخ صاحب, بلاول بھٹو نے روس سے تیل لینے کی بات کو مسترد کر دیا, کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. مصدق ملک کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا ہو رہا ہے. تو یہ اتحادیوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں اختر مینگل JUI دھمکی دے چکی ہے, MQM بھی اپنے وعدے اب یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے تو ہم سے یہ وعدہ کیا تھا, وہ وفا نہیں ہو رہا. یہ ہو کیا رہا ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں مینگل کا آج امریکہ میں جو ریکٹک کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے نیو یارک میں, اس سے فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ سب کے ڈانڈے باہر ملتے ہیں. میں نے تو کل پرسوں کہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اختر مینگل چھوڑ دے گا. MQM نے خود فیصلہ کرنا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اور MQM دو نفی ہے, ایک میان میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی. اور MQM نے اپنے لیے اور مسائل پیدا کیے ہیں. میرے وہ دوست ہیں, لیکن وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے. مقابلہ سخت ہے. اور اختر مینگل بھی اور باپ کے باپ بھی, سارے باپ سوچیں کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے. لوگوں میں جو شعور آ چکا ہے اور جو لوگوں کی سوچ جو ہے وہ پاکستان کے لیے پازیٹو ہو چکی ہے. اور چوروں اور لٹیروں, میرا دل کرتا ہے کہ یہ منی لانڈر جو بھی ہو, جس پارٹی کا ہو, اس کو چوک میں ٹک ٹک کے لگایا جائے, اس کو وہ لتر مارے جائیں جو ہمارے دور میں ہمیں کوڑے پڑا کرتے تھے ہمارے ورکروں کو. ہم تو بچ گئے اس دن. یہ ملک حسین ترین چاروں موسموں کا عظیم ترین اور دنیا کے عظیم ترین نقشے میں موجود ہے, اور تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں. اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں, اس میں ادارے بھی شامل ہیں, اس میں فوج بھی شامل ہے, اس میں بیوروکریسی شامل ہے, اس میں عدلیہ شامل ہے.
ہر آدمی تاریخ کے ایک ذمہ دار دور میں کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ایک پاکستان کے لیے ذمہ دارانہ رول ادا کرنا. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب. وہ گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایک اہم ملاقات ہونے والی ہے اور اس کے بعد کل عمران خان فیصلہ کر دیں گے. ایک کوشش اور ہے عمران خان کو قائل کرنے کی. اب دیکھتے ہیں اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کل کیا اعلان ہوتا ہے. تو یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور سیاست کی طرح معیشت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بحرانی کیفیت ہے اور اس وقت آئی ایم ایف سے جو معاملات ہیں وہ بھی گمگو کا شکار ہیں. ڈالر کی شارٹیج ہے اور اس کی جو قیمت کنٹرول کرنے کے اقدامات ہیں اس کا ہم اثر دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیگر فرنٹس پر بھی اب سامنے آ رہا ہے کہ ملکی معیشت کے جانب جاری انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں بڑا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ ترسیلات زر میں صرف نومبر کے مہینے کی بات کریں ہم, نومبر کے مہینے میں ترسیلات زر میں 14% کمی ہوئی ہے. ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے اکتوبر میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 8.8% یہ گر گئی ہیں اور ٹیکسٹائل کی پیداوار جس سے پاکستان بہت زیادہ انحصار کرتا ہے 24% کمی واقع ہوئی اور یوں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں 19% گراوٹ آئی ہے نومبر میں بات کریں تو. ان حالات میں اتحادی حکومت اور موجودہ حکومت کے جو سابق وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل اور موجودہ جو وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار وہ ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کی پالیسیز کو الزامات ٹھہرا رہے ہیں, مورود الزام ٹھہرا رہے ہیں. مالی سال کے ابتدا میں گروتھ ریٹ کا تخمینہ 5% لگایا گیا تھا جو کہ اب کم ہو کر 2% پر آ گیا ہے. بے روزگاری کا خطرہ بڑھ گیا ہے, مہنگائی آسمان پر چلی گئی ہے, اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں. ظاہر ہے جب ڈالر کے ریٹ بھی اگر بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو جو قرض کی ادائیگی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. اس صورتحال میں حکومت نے کل جو سٹیپ لیا وہ یہ لیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کمی کر دی ہے جبکہ آئی ایم ایف نے 800 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگانے کی شرط بھی عائد کر دی ہے. تو ان حالات میں جب ہم ایک سیاسی عدم استحکام دیکھ رہے ہیں, معاشی حالات بھی دیکھ رہے ہیں, ملک کس جانب جا رہا ہے, معیشت کو کیا خطرات ہیں, اس پر بات کریں گے. سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب ساتھ ہیں. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. سر کیا کہیے گا یہ جو ترسیلات زر ہیں یہ صنعتی پیداوار ایکسپورٹ کی کمی کا مسئلہ ہے یا یہ کسی بڑے مسئلے کی علامت ہے اور کہاں پر کیا غلط ہو رہا ہے, کیا کہیے گا؟ دیکھیے صدر تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے جب یہ گورنمنٹ آئی تھی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو معیشت کے حالات ہیں اس میں جس طرح کی فریجائل گورنمنٹ یہ لے کر آ رہے ہیں ان کے بس کا کام نہیں ہے اور یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیں گے. آلدو ہماری معیشت اس وقت بھی کوئی بہت زیادہ مضبوط پیمانے پہ نہیں کھڑی تھی مگر جو اگلے 6-7 مہینوں میں ہوا ہے اس نے پاکستان کو ہر فرنٹ پہ ایکسپوز کر دیا ہے. میں کسی پرٹیکولر نام سے یا کسی پرٹیکولر بندے کے ریفرنس سے بات نہیں کرنا چاہتا. میں آج بالکل صاف صاف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کی معاشی حالت ہے, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹر بینک ریٹ میں اور جو ان آفیشل ریٹ میں 25 روپے کا فرق ہے ڈالر میں, اور آپ ایل سیاں نہیں کھول رہے ہیں اور جو آپ کے پرابلمس ہیں, تو میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس سے پاکستانیوں کی اور ہماری انا کو اور ہماری جو ایک خود مختاری اور جو ہمارا ایک سیلف پرسپشن ہے وہ ڈسٹرب ہو. مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے آج 16 دسمبر 2022 ہے, میں نے 16 دسمبر 2021 کو ایک تقریر کی تھی ہمدرد یونیورسٹی کراچی میں اور جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا اور اس کے بعد آپ نے اس کو مزید اسپوائل کر دیا ایک رجیم چینج کر کے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو موجودہ حکومت کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے شبر زیدی صاحب, یہ وہی تسلسل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو آپ نے پہلے بات کہی تھی اور جس طرف اشارہ کیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا کہ اس وقت حکومت کامیاب ہو سکتی ہے جب اس کا حکومت کے مختلف فیکٹرز پہ ہاتھ ہو. ان کے دیکھیں کوئی معیشت چلانے کے لیے آپ کو ٹیکسیشن کے اندر آپ کے پاس الاسٹیسٹی ہو کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کر سکیں, آپ کے پاس ڈالر ہو کہ آپ ڈالر سے اپنے آپ کو بیلنس کر سکیں. آپ کا میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ آج 4000 بلین کا سرکولر ڈیٹ آپ کا اکٹھا ہو چکا ہے. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے معیشت دانوں سے کہ یہ سب چیزیں کیا ایک دم سے ہو گئی؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایک دم سے طوفان آ گیا؟
دیکھیں ہمیں یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے اور ہمیں ایز اے سمجھدار پاکستانی اپنی انا کو، اپنی خود مختاری کو، اپنی بلا وجہ کی ایلوژنز کو دور رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے 3 اکاؤنٹس ہیں، ایک فسکل اکاؤنٹ، ایک پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ، ایک پاکستان کا انرجی اکاؤنٹ، تینوں اکاؤنٹ ہمارے بیلنس نہیں ہو رہے. آج کی فگر ہے کہ 4000 بلین کا سرکولر ڈیٹ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ اب سیاست میں یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں. پاکستان کی معاشی حالات آج کے دور میں جی بتائیے. جی یہ بتائیے، یہ سارا جو معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈالرز کی کمی ہے، اس کے لیے ہم نے امپورٹس پر بھی پابندی لگا دی، ایل سیز بھی نہیں کھل رہی ہیں. ایسے میں اس سال جو 32 ارب ڈالر کی ہمیں قرضوں کی ادائیگی مد میں کرنا ہے، ایسے میں بندوبست 4 سے 5 کا ہوا ہے. باقی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ابھی تک جو آپ نے سنا ہے اس حوالے سے ساری کنورسیشن وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی، آپ کو لگتا ہے انتظامات ہو جائیں گے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے کوئی مہینے پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو میں نے آئی ایم ایف کی رپورٹ کے بنیاد پہ لکھا تھا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے وہ 23, 24, 25, 26 پاکستان کی جو ڈالر کی پوزیشن بتا رہی ہے اس میں ہماری کتابیں بیلنس نہیں ہو رہی، ہماری کتابیں آؤٹ ہیں. صدر مسئلہ یہ ہے کہ میں شاید پاکستان کا واحد آدمی ہوں اور مجھے اس میں بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے کہ آپ نیگیٹو بات کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نیگیٹو بات نہیں کرتا، میں ریئلسٹ بات کرتا ہوں. مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں سچ بول سکوں. تو یہ جو معیشت دان ہے ہمارے، جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سچ کیوں نہیں بول رہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ہمارے پاس نہ ڈالر دینے کے پیسے ہیں، نہ سرکولر ڈیٹ کے پیسے ہیں. اگر ہمارا سرکولر ڈیٹ کا فیصلہ ہو بھی جاتا ہے، فار آرگومنٹ سے ہمارا یہ جو 32 بلین ڈالر کی بات کر رہی ہے، اگر اس کا انتظام ہو بھی جاتا ہے تو اگر اس سال میں پھر ہم نے 8-9 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا تو وہ کون دے گا؟ اس کے بعد اگلے سال والا کون دے گا؟ اس کے بعد اگلے سال والا کون دے گا؟ اس کے بعد اگلے سال والا کون دے گا؟ تو یہ چیزیں جو ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں آج آپ کو کہوں گی یہ نسخہ میرے ہاتھ میں ہے اور یہ صحیح ہو جائے گا. یہ نسخہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. بلا وجہ یہ جو پیٹرول میں قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے، یہ اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی معاشی گنجائش تھی اور یہ ریلیف دیا جا سکتا تھا، یا یہ آپ اسے ایک سیاسی کیپٹل گین سمجھتے ہیں جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے؟ یہ سیاسی ہے بیسیکلی. آلدو یہ بات صحیح ہے کہ کچھ پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں اور تو اس کی وجہ سے انہوں نے دیا ہے، مگر سیاسی ہے. دیکھیں ان کے میں نے پہلے کہا تھا، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، مفتاح صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے جب وہ میں نے اس وقت بھی میرے پروگرام آپ دیکھ لیں، میں نے کہا تھا یار ان کے بس کا کام نہیں ہے. اب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں بری طرح. کس بات کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ دیکھو سدا بات بڑی سمپل سی ہے. ہم پاکستانی اور ہم خاص طور پہ ہم وہ لوگ جو تھوڑا بہت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت معیشت کو جانتے ہیں، تو کیا ہمیں آج بھی عوام کو بیوقوف بنانا چاہیے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے اس ملک کے لیے کہ ہم بتائیں پاکستانیوں کی عوام کو کہ سر آپ کی مشکلات ختم ہونے والی نہیں ہیں اگر آپ خود کوئی کوشش نہیں کریں گے؟ مجھے یہ بتائیے صدر، خود کوئی کوشش نہیں کریں. جب آپ نے کہا کہ یہ وہ مشکلات ہیں جو خود کوشش کریں تو بہتری کی جا سکتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے دنوں میں مزید معاملہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے. امیدیں تو بہت دلائی جا رہی ہیں، لیکن فیصلوں کی ڈائریکشن یہ بتا رہی ہے کہ حالات ابھی ایسے نہیں ہیں جسے کہا جا سکے کہ ہمارے اوپر سے خطرات ٹل گئے ہیں. بہرحال شبر زیدی صاحب گفتگو کر رہے تھے، ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. اجازت چاہوں گی، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.